الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في كلامه المجيد سورة الأنعام قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ برادران اسلام، نوجوانان اسلام، بزرگوں، دوستو،
و حاضرین اہل جمعہ، اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی جو ہم تمام انسانوں کا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے، بعدہ درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں، خاتم النبیین، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ، سرور کونین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دنیا کے لوگوں کو حقیقی معبود سے ملایا، توحید کو پھیلایا۔ وہ نبی جس نے نبوت ملنے کے بعد آرام کسے کہتے ہیں اسے جانا بھی نہیں، ایسے نبی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ معزز حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انعام کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے خطبے کا اختتام کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگارہ تو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ معزز حضرات، آیت کریمہ کی مناسبت سے آج کا میرا موضوع ہے اللہ کی مہربانی اور ہماری ناقدری، کیونکہ اس وسیع و عریض دنیا کے اندر چاروں طرف ہم نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مہربانی، اللہ کی رحمت، اللہ کے انعام بے شمار ہیں، لیکن اتنے سارے انعام اور مہربانی ہونے کے باوجود انسان اس کی ناقدری کی طرف بڑھ رہا ہے، ان چیزوں کی اہمیت کو بھلا بیٹھا ہے، ان کے مقام و مرتبہ کھو چکا ہے، اور انسان اپنے ہی دھن کے اندر بدمست ہے، اللہ رب العالمین کا شکریہ تک ادا نہیں کرتا۔ جبکہ جتنی بھی مخلوقات اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، ان تمام کے تمام مخلوقات کو کچھ نہ کچھ خوبی عطا کیا ہے، کچھ کمالات عطا کیے ہیں، کچھ صفتیں عطا کیے ہیں جن سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انسانوں کو بھی اللہ رب العالمین نے بے شمار انعام عطا کیے ہیں، خوبی، کمالات عطا کیے ہیں، لیکن انسان اس کی ناقدری کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی عبادت سے بھی دور ہٹے ہوئے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو عطا کیا، پھر قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں گنایا بھی کہ میں نے یہ دیا ہے تو تم میرا شکریہ ادا نہیں کرو گے۔ کیا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ہے جو یہ تمام کے تمام چیزیں دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق، کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں جو انسانوں کے اوپر اتنی بڑی مہربان اور اس طرح سے رحم کر سکتا ہے۔ تو کیا ہم انسانوں کو نہیں چاہیے کہ ہم اس رب کی تسبیح و تہلیل بیان کریں، اس رب کی حمد و ثنا بیان کریں، اس رب سے دل لگائیں، اس رب کے جستجو اور تلاش کریں، اس رب کو منائیں اور اس رب کو راضی و خوشی کریں۔ انسان کے جسم کے اندر آپ دیکھیں تو بے شمار خوبیاں اور کمالات ہیں، گویا کہ ان کے جسم کے اندر اللہ رب العالمین کی اگر ایک بھی مہربانی کی کمی آ جائے تو پھر وہ انسان ناقص، نامکمل رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دیا ہے اور بولنے کی طاقت بھی دیا ہے، یعنی اس کے اندر قوت گویائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کان دیا اور سننے کی طاقت بھی دی، یعنی اس کے اندر قوت سماعت اللہ نے رکھ دیا۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے آنکھ دیا اور دیکھنے کی طاقت بھی دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر قوت بصارت ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دل دیا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ کے اندر قوت تخیل ہے، لیکن یہ انسان کی خود کا کمال نہیں ہے۔ انسان نے کسی دکان سے خریدا نہیں ہے، کہیں مارکیٹ سے لے کر کے نہیں آیا، کسی دکان سے انہوں نے خرید کر کے فٹ نہیں کیا، بلکہ یہ تمام کے تمام خوبی اور یہ کمالات، یہ صفت اللہ رب العالمین کا عطا کردہ ہے۔ رب کائنات انسان کو عطا کردہ ہے اور پھر انسان کو ان نعمتوں کی طرف یاد دلاتا ہے۔ اے انسان، اللہ رب العالمین کی ذات ہے جنہوں نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ دیا ہے، سننے کے لیے کان دیا ہے، بولنے کے لیے زبان دیا ہے، سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے دل عطا کر دیا۔ یہ تمہارا خود کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا عطا کردہ ہے۔ وہ جب چاہے ایک انسان کے اندر زبان ہونے کے باوجود قوت گویائی کو چھین کر کے انسان کو گونگا بنانے پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو کان ہونے کے باوجود سننے کی طاقت کو چھین کر کے اللہ رب العالمین بہرا بنانے کے لیے قادر ہے۔ وہ چاہے تو آنکھ ہونے کے باوجود قوت بصارت کو چھین کر کے، دیکھنے کی طاقت کو چھین کر کے انسان کو اندھا بنانے کے لیے قادر ہے۔ وہ چاہے تو دل ہونے کے باوجود، دماغ ہونے کے باوجود قوت تخیل چھین کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو پاگل بنانے پر قادر ہے۔ ہائے انسان، اگر ان نعمتوں کے اوپر ایک انسان غور و فکر کرے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، تو کیوں نہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں، ان کا استعمال صحیح طریقے پر کریں۔ رب کائنات قرآن مجید سورہ انعام آیت نمبر 46 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُم مِّنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَبَصَرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ۔ اے انسان، اللہ رب العالمین ان نعمت کی طرف تجھے یاد دلا رہا ہے، تمہارا ذہن موڑ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں توجہ دلا رہا ہے، اے اللہ رب العالمین تمہیں یاد دلا رہا ہے۔ اے انسان، جا دنیا کے اندر پھر لے، دنیا کے گلیوں کے اندر، دنیا کے بازار کے اندر، دنیا کے عیش و آرام اور ایسی چیزوں کی طرف تو بڑھتا جا، اور دنیا کے تمام لوگوں کے پاس تو چلا جا۔ کسی کو دیکھے گا اندھا ہے، کسی کو دیکھے گا بہرا ہے، کسی کو دیکھے گا گونگا ہے، کسی کو دیکھے گا پاگل ہے۔ رب کائنات اس آیت کریمہ کے اندر انسان کو یاد دلا رہا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ۔ اے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اگر اللہ رب العالمین تمہارے سننے کی طاقت کو چھین لے، تمہارے دیکھنے کی طاقت کو چھین لے، تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو چھین لے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بی، تو اللہ کے علاوہ کون ایسی ذات ہے جو تمہیں یہ تمام کے تمام چیزیں لا کر کے دے دے؟ کون ہے ذات اللہ رب العالمین کے علاوہ جو یہ سب چیزیں دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین انعام عطا کیا ہے، اللہ کی مہربانی، اللہ رب العالمین کا ہم پر رحم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحیح سلامت بھی بنایا، اور جو اعضاء ہیں ان اعضاؤں کو بھی ٹھیک ٹھاک بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اے انسان، انسانوں کو ہم نے پیدا کیا اور ہم نے ٹھیک ٹھاک بنایا۔ ہم نے انسان کو جو چیزیں چاہیے وہ تمام کے تمام چیزیں ہم نے عطا کر دیا۔ ہم جب معاشرے کے اندر گھومتے پھرتے ہیں، کئی ایسے لوگ ملاقات ہوتے ہیں جو آنکھ سے اندھے ہوتے ہیں، نابینا ہوتے ہیں، یہاں بھٹک رہے ہیں وہاں بھٹک رہے ہیں۔ کچھ لوگوں سے ایسے ملاقات ہوتی ہے جو پاگل ہیں، باڈی بھی ہے، جسم بھی ہے، ہاتھ پیر سارے کے سارے سلامت ہیں، آنکھ بھی دیکھنے کے قابل ہے، کان بھی سننے کے قابل ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک نعمت چھین لیا ہے، اللہ نے سوچنے سمجھنے کی نعمت کو چھین لیا ہے۔ اللہ نے تو دل دیا ہے لیکن قوت
تخیل چھین لیا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے پاگل بنا دیا ہے، وہ نہیں جان پاتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور وہ جب بھی وہ تلاش کرتا ہے کھانا کچرے کے ڈبے کے اندر تلاش کرتا ہے، سڑا ہوا گلا ہوا کھانا کھاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم رکھا ہے۔ رب کائنات نے اسے دل تو دیا ہے لیکن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو چھین لیا ہے، لیکن اس وجہ سے وہ جانتا نہیں کہ میں زندگی کیسے گزاروں، میری زندگی کی رفتار کیا ہونی چاہیے اور معاشرے اور سماج کے اندر کیسے رہنا چاہیے اسے معلوم ہی نہیں ہے۔ ہائے افسوس کہ مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے تجھے اتنی بڑی انعام عطا کیا ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دیا ہے، تو جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کہاں بیٹھنا چاہیے کہاں اٹھنا چاہیے، کون سا تجارت کرنا چاہیے کاروبار کرنا چاہیے اور کس سے باتیں کرنی چاہیے کیسی باتیں کرنی چاہیے، یہ تمام کے تمام صفتیں اللہ رب العالمین نے تجھے عطا کیا ہے۔ ہائے افسوس کہ انسانوں نے اس کی اہمیت کو کھو دیا ہے، اس کے مقام کو کھو دیا ہے، اور انہوں نے سوچا کہ اسے فری میں مل گیا تو ہمیں اس کی اہمیت اور اس کی قدر نہیں ہے، ہم ناقدری کرنا چھوڑ دیے ہیں، ہم نے ان تمام چیزوں کی اہمیت کو ختم کر دیا ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے دیا ہے، ایک انسان کو سوچنا چاہیے کہ رب کائنات نے زبان دیا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنے لوگ زبان کے باوجود بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، جب اللہ نے مجھے زبان دی ہے تو کیوں میں اچھی گفتگو نہ کروں، کیوں اچھی صلاح نہ دوں، کیوں اپنی زبان سے بری الفاظ نہ نکالوں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ اللہ نے آنکھ دیا ہے، کتنے لوگ اندھے پڑے ہیں، جب اللہ نے مجھے آنکھ دیا ہے تو کیوں نہ ان آنکھ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے جائز کردہ چیزوں کو دیکھو۔ اللہ نے کان دیا ہے تو کیوں نہ ان کانوں کا استعمال رب کی اطاعت و فرما برداری میں لگاؤ، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا سننے میں، اللہ کا قرآن سننے میں، نبی کے فرامین سننے میں کیوں نہ میں اس چیزوں کو لگاؤں۔ اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اگر چھین لے تو کوئی ڈاکٹر بھی لا کر کے نہیں دے گا۔ ہاں ڈاکٹر کبھی کبھار بیمار مریض ہوتے ہیں تو ڈاکٹر اس کا آپریشن وغیرہ کر کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن مادرزاد اگر ہو تو پھر بھی اللہ اگر چھین لے تو، اگر اللہ رب العالمین تھوڑی دیر کے لیے کان دے دے یا آنکھ دے دے اور پھر دوبارہ چھین لے تو پھر کون ایسی ذات ہے؟ کوئی ذات نہیں جو ان کو مکمل طریقے پر لا کر دے سکتی ہے، کوئی ایسی ذات نہیں جو ان تمام کے تمام چیزوں کو مکمل اور پوری زندگی کے لیے گارنٹی کے ساتھ دے دے۔ جب تک زندگی ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے سائے تلے پل رہے ہو، اگر اللہ ایک نعمت چھین لے تو تم ناقص اور نامکمل رہو گے۔ قرآن کریم کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر 114 سورتیں ہیں، ان سورتوں میں سب سے پہلی سورت کا نام سورت الفاتحہ ہے، اور یہ ایسی سورت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یہ ام الدعا ہے، دعاؤں کی ماں ہے۔ یہ اتنا محبوب اور پیارا سورہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز میں اس کو پڑھنا ضروری ہے، چاہے فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، سنت موقدہ ہو، عید کی نماز ہو، جمعہ کی نماز ہو، صلاۃ کسوف ہو، چاند گرہن کی نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، ہر نماز میں اس سورہ کو پڑھنا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ جب اس سورہ کو ہم کھولتے ہیں، قرآن سے نکالتے ہیں اور اس سورہ کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، پہلی آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تلاوت کرتے ہیں، رب کائنات کا کلام ہے، پہلا سورہ ہے، پہلی آیت ہے، اللہ رب العالمین کیا بیان فرما رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا رب المسلمین صرف مسلمانوں کا رب، رب المومنین صرف مومنوں کا رب،
رب الانبیاء والمرسلین صرف انبیاء والمرسلین کا رب اللہ نے اس سورہ اور اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، سارے جہان کا پالنہار ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے ماننے والوں کا بھی پالنہار ہے، نہ ماننے والوں کا بھی پالنہار ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا بھی پالنہار ہے اور کلمہ کا انکار کرنے والوں کا بھی پالنہار ہے، نماز پڑھنے والوں کا بھی پالنہار ہے، بے نمازیوں کا بھی پالنہار ہے، ایک مسلمانوں کا بھی پالنہار ہے اور ایک کافر کا بھی پالنہار ہے، رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو نبی ماننے والے کا بھی پالنہار ہے اور اللہ کے نبی کو نبی نہ ماننے والوں کا بھی پالنہار ہے۔ رب کائنات بیان فرما رہا ہے رب العالمین، اللہ رب العالمین سارے جہان کا پالنہار ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روزی دیا تو فرعون کو بھی روزی سے محروم نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روزی دیا تو نمرود کو بھی روزی سے محروم نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزی دیا تو اس نے اس کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل اور ابو لہب کو بھی روزی سے محروم نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب رب العالمین ہے، سارے جہان کا پالنہار ہے اور سارے جہان کو پالنے والا پوسنے والا ہے اور سارے جہان کے لوگوں کو رزق پہنچانے والا ہے۔ اے مومنو، فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے اور جسے چاہتا اللہ رب العالمین دنیا عطا کر دیتا ہے، لیکن آخرت کے اندر انہی لوگوں کا حصہ ہے۔ کل قیامت کے دن رب کائنات کے انعام کے حقدار وہی لوگ ہوں گے، اللہ رب العالمین کے بہشتے کے وہی لوگ حقدار ہوں گے جو دنیا کے اندر ان تمام کے تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا کر کے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، رب کائنات کی حمد و ثنا بیان فرماتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان فرماتے ہیں اور رب کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے فریاد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن انعام تیار کر کے رکھا ہے، رب کائنات جنت تیار کر کے رکھا ہے، اور جو لوگ دنیا کے اندر رب کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی بڑائی بیان نہیں کرتے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے دہکتے ہوئے انگار کے اندر ڈالے گا جس سے بچنے کا کوئی اپائے نہیں اور جس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے اے مومنو، اے مسلمانوں، اے دنیا والو، سنو، اے آدم کے اولادو اور قیامت تک آنے والے انسانوں سنو، اگر تم میرے دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم تمہیں اور دیں گے اور عطا کریں گے، وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تو نے کفر کیا، انکار کیا تو جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، سارے جہان کے پالنے والے رب کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، بڑے مہمان نواز، بغیر مہمان سے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن اس کے دسترخوان کے اندر ایک بوڑھا مجوسی مہمان ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان لگایا، کھانے وغیرہ لگائے اور لگانے کے بعد اس بوڑھے آدمی سے کہا چلو بسم اللہ کرو، اللہ کا نام لے کر کے شروع ہو جاؤ، کھانا کھاؤ۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ کیوں ابراہیم، تیرے خدا کا نام کیوں لوں؟ میں اپنے خدا کا نام لوں گا۔ کہا کہ تیرے خدا کون ہے؟ وہ آتش پرست تھا، آگ کو ماننے والا، آگ کی عبادت کرنے والا۔ کہا کہ میں آگ کا نام لوں۔ ابراہیم نے کہا چلو اٹھ یہاں سے، میرے دسترخوان پر میرے اللہ کا نام نہ لے کر کے تو اپنے خدا کا نام لے کر کے کھانا کھا گیا، چلو نہیں کھلاتا تجھے، بھگا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بوڑھے مجوسی کو بھگا دیا اپنے دسترخوان سے بغیر کھلائے۔ اللہ رب العالمین نے خطاب فرمایا اے ابراہیم، تو نے اس مہمان کو، اس بوڑھے آدمی کو کیوں بھگایا؟ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ تیری دی ہوئی نعمتیں
میرے دسترخوان کے اندر گئے اور اس آدمی نے تیرا نام لینے سے انکار کر دیا، اس لیے میں نے بھگا دیا۔ اللہ رب العالمین نے سوال کیا، اے ابراہیم اس بوڑھے آدمی کی عمر کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ 90 سال۔ 90 سال کی عمر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے سوال کیا، اے ابراہیم 90 سال کے دوران زندگی کے اندر کبھی اس نے میرا نام نہیں لیا اور میں نے 90 سال تک اس کو کھلاتا رہا پلاتا رہا، تو ایک ہی مرتبہ میں گھبرا گیا۔ 90 سال کی عمر ہے، بچپن سے لے کر کے 90 سال تک میں نے اسے بغیر میرا نام لیے کھلاتا رہا پلاتا رہا اور اسے پالتا رہا پرورش کرتا رہا، اور میں نے کبھی اس کو جھنجھوڑا نہیں، کبھی اس کو تاکید نہیں کیا، کبھی اس کو مارا نہیں، کبھی اس کو ڈرایا نہیں، کبھی اس کو دھمکایا نہیں۔ اے ابراہیم ایک ہی مرتبہ میں تو گھبرا گیا، اے ابراہیم جا اور جا کر کے اس مہمان کو، اس بوڑھے آدمی کو بلا کر لا اور لا کر کے تو اپنے دسترخوان کے اندر کھانا کھلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چونک گئے، یہ تو اللہ رب العالمین ہے، رب کائنات ہے۔ تلاش کرنے لگے، ادھر ادھر پھرنے لگے، کہاں گیا بوڑھا آدمی؟ مل گیا، کہا کہ ابا چلو کھانا کھا لو۔ نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتے؟ ابراہیم میں تیرے دسترخوان پہ جاتا ہوں تو بغیر کھائے پیے اٹھا دیتا ہے، نہیں جاؤں گا۔ میرے ابا چل چل، نہیں تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، چلو میرے دسترخوان پر اور تو جس کا نام چاہے لے لینا، بس میرے دسترخوان کے اندر کھا لینا۔ وہ بوڑھا آدمی تیار ہو جاتا ہے اور پھر دسترخوان کے اندر آتا ہے۔ ابھی کھانا کھانے ہی والا تھا کہ اس بوڑھے آدمی نے کہا، اے ابراہیم کس نے تجھے حکم دیا کہ مجھے دوبارہ بلا کر لاؤ؟ کہا کہ میرے اللہ نے، میرے مہربان رب نے۔ اللہ نے کہا کہ تیری عمر 90 سال ہے اور بغیر اللہ کا نام لیے تجھے اللہ رب العالمین کھلاتا رہا پلاتا رہا۔ اس رب کی مہربانی کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے دسترخوان سے کوئی آدمی بھوکا اٹھ جائے۔ اللہ رب العالمین کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے دسترخوان اور اس کا بندہ بھوکا رہے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا کہ تجھے دوبارہ بلاؤں اور میرے دسترخوان کے اندر کھانا کھلاؤں۔ وہ مہربان، وہ بوڑھا آدمی کو سمجھ میں آ گیا، وہ فوراً کہتا ہے، ابراہیم بعد میں کھانا کھاؤں گا، اس مہربان سے رشتہ میرا بنا دو۔ اللہ اکبر۔ 90 سال تک اس کو احساس نہیں ہوا کہ میرا رب پالنے والا ہے۔ کون سا رب ہے، کون سا مالک ہے، کون ہے مجھے کھلانے والا پلانے والا؟ ایک تو فیصلہ سنا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، رب کی مہربانی اور رب کی جھلک دکھائی اس بڑے آدمی کو۔ فوراً اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ کی عبادت کی طرف پلٹ آئے، رب کی بندگی کی طرف پلٹ آئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمانے لگے۔ آج مسلمانوں کو چیخ چیخ کر کے پکار پکار کر کے مسجد کے ممبروں سے اور اسٹیج سے، اجلاس اور کانفرنس کے اسٹیج سے چیخ چیخ کر پکار پکار کر کے یہ انہیں احساس دلایا جاتا ہے کہ تیرا رب بڑا مہربان ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے، اللہ نے تجھے ہر چیز انعام عطا کیا ہے۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ تو چل رہا ہے، رب کی مہربانی ہے تو دیکھ رہا ہے، رب کی مہربانی ہے تو سن رہا ہے۔ لیکن او بندے غفلت کی نگاہ میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت کی سانس میں سوئے ہوئے ہیں، رب سے دور ہٹے ہوئے ہیں اور اللہ کی عبادت سے اتنے دور ہیں کہ اس کے رب کے گھر کے اندر آ کر کے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اے انسان، تجھے مرنا نہیں ہے، دعا تو بناتے ہیں۔ اگر دنیا کے تمام لوگ سائنسداں بن جائے اور موت سے بچنے کے لیے دوا بنائے، رب کعبہ کی قسم ہے اور کعبے کے رب کی قسم ہے، تمام کے تمام سائنسداں مر جائیں گے، رب سے بچنے کے لیے دوا اور موت سے بچنے کے لیے کوئی دوا بنا نہیں سکتے۔ مرنا ہے ایک دن، آخرت کی طرف جانا ہے، قبر کے حوالہ ہونا ہے۔ ایک انسان جب مر جاتا ہے اس کے چہرہ دکھایا جاتا ہے، کیوں؟ اس کے چہرے کے اندر آنکھ بھی ہوتا ہے، اس کے چہرے کے اندر زبان بھی ہوتی ہے، اس کے چہرے کے اندر کان بھی ہوتا ہے، دماغ بھی ہوتا ہے۔ اللہ یہ احساس دلاتا ہے انسان کو، دیکھ اس کے پاس بھی کان ہے، تیرے پاس بھی کان ہے، اس کے پاس بھی آنکھ ہے، تیرے پاس بھی آنکھ ہے، اس کے پاس بھی سمجھنے کے لیے اللہ نے دل دیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرق کیا؟ وہ مر چکا ہے، اس کے اعضاء کام کرنا بند کر چکے ہیں۔ اے انسان، نصیحت حاصل کر، تیری بھی حالت ایک دن اسی طرح ہونے والی ہے۔
یہی حالت ہونے والی ہے. تو بھی دنیا چھوڑنے والا ہے, دنیا سے گزرنے والا ہے, دنیا سے رخصت ہونے والا ہے, رب سے ملاقات کے لیے جانا ہے, قبر کے حوالے ہونا ہے. اے انسان, اللہ نے جو انعام کیا ہے, بہترین صحت دیا ہے, اللہ نے چلنے پھرنے کی طاقت دی ہے, کیوں نہ رب کی بندگی کر لو, کیوں نہ اللہ کی عبادت کر لو, کیوں نہ رب کی حمد و ثنا بیان کر لو, کیوں نہ اللہ رب العالمین سے لو لگا لو, کیوں نہ اللہ کا تقرب حاصل کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ تیری موت کی کوئی گارنٹی نہیں. کیا تو چاہتا ہے کہ میں بوڑھاپا ہو کر کے عبادت کروں؟ نہیں میرے بندے, تیری موت کی کوئی گارنٹی نہیں. کس وقت تجھے موت آ جائے, کس وقت تو دنیا سے رخصت ہو جائے, کون سا وقت ہے جو تیرے کان آنکھ کام کرنا بند کر دیں. اسی لیے اللہ رب العالمین بار بار احساس دلا رہا ہے, رب کی مہربانی ہے.